السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 26 سے 29 تک کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 29 سے 31 تک کا انشاءاللہ مطالعہ ہم کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور کے شروع سے ہی اس طرح کے احکامات کا بیان جاری ہے کہ جن سے معاشرے اور سماج میں جرائم کی روک تھام کی جا سکے، جرائم کا سدباب کیا جا سکے، فواحش کو، بے حیائی کو، فحاشی کو روکا جا سکے۔ تو انہی احکام میں سے ایک حکم یہاں مرد اور عورتوں کو اپنی نگاہ نیچی رکھنے کا دیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز طریقے شہوت پوری کرنے کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان سب سے بچا جائے، چاہے مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا ہو، یا عورت کا عورت کے ساتھ شہوت پوری کرنا، یا ایک مرد اور عورت کا ناجائز طریقے سے بغیر نکاح کے شہوت پوری کرنا ہو، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی بات تمہارے لیے پاکی اور صفائی کی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور آگے فرمایا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، لہذا ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اب اگلی آیت کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ عام طور سے قرآن کا اسلوب اور قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک حکم کے بارے میں مردوں سے خطاب کر دیا جاتا ہے تو عورتیں بھی ضمناً اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، لیکن مسئلے کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مردوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد عورتوں کا الگ سے تذکرہ فرمایا، اور فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ناجائز طریقے جتنے بھی شہوت پوری کرنے کے ہو سکتے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر ان میں سے جو ظاہر ہو جائے۔ یہاں اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر میں فقہا کے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جسم کے اوپر جو ایک زائد چادر ہوتی ہے وہ مراد ہے، کہ اگر وہ ہٹ جائے کام کاج کرتے وقت تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے، اس لیے کہ عام طور سے یہ کام کرتے ہوئے کھل جایا کرتے، لہذا اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے اور اس بات پر سب فقہا متفق ہیں کہ جب فتنے اور فساد کا اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر فتنے اور فساد کا اندیشہ ہو تو پھر اس وقت چہرہ بھی کور کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی فتنے کی ایک جگہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب عورت کا اگر چہرہ کھل جائے یا اس کی ہاتھ کی ہتھیلی کھل جائے تو یہاں مردوں کو بھی تو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، تو لہذا دونوں باتوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو مرد اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا ہے، عورت اگر کھول رہی ہے مجبوری میں اس کا چہرہ کھل جا رہا ہے تو مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں۔ اس طرح سے ان دونوں آیات پر عمل ہو جاتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں میں ڈال لے، ان کا بکل لگا لے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، یعنی کہ ان کے بناؤ سنگار کی جو زینت ہے، جو مواضع ہیں، ان کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ داداؤں کے لیے، یا اسی طرح، یعنی کہ یہاں اس آیت میں یہ بیان ہے کہ جو
مواضع زینت ہے ان کا اظہار صرف ان مردوں کے سامنے کیا جا سکتا ہے جن کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے، اور وہ کون ہیں؟ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، او آباء بعولتہن، یا اسی طرح اپنے شوہروں کے آبا کے لیے، او ابنائہن، یا اسی طرح اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں، او بنی اخوانہن، یا اسی طرح اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اسی طرح اپنے بھانجوں کے سامنے یعنی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، اس لیے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان کا حکم بھی اجنبیوں کی طرح ہے، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کی وہ مالک ہیں یعنی کہ ان کی باندیاں، او التابعین، یا وہ مرد جو طفیلی ہیں، یعنی کہ جنہیں صرف کھانے اور پینے سے مطلب ہے، عورتوں کے اندر انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، غیر اولی الاربہ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر واقف نہیں ہیں، تو ان کے سامنے مواضع زینت کھولا جا سکتا ہے، باقی کسی اور کے سامنے مواضع زینت کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کا جو پوشیدہ حسن ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ احکام آپ کو دیے گئے تاکہ جرائم کا سد باب ہو سکے، فحاشی اور بے حیائی کو روکا جا سکے، لیکن اگر ان احکام میں تم سے کوتاہی ہو جائے اے اہل ایمان، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تو تم سب اکٹھے ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔